ہمارے دین نے ہر چیز میں ہمیں افراط اور تفریط سے بچایا، اعتدال کا راستہ عطا فرمایا. لہذا ہمارے دین میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز مت نکالو. جو بات جس درجے میں ہے اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے نہ بڑھو. شب معراج جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ اعلیٰ ترین رات تھی، عظیم الشان رات تھی. لیکن پوری سیرت طیبہ دیکھ لو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، کسی جگہ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں بھائی فلاں تاریخ کو شب معراج ہوتی ہے یا شب معراج بنائی جائے گی، اس میں چراغاں کیا جائے گا، اس میں خاص اہتمام کیا جائے گا. کہیں حضور کی سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا ہی نہیں ملتا. تو اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں بھائی شب معراج میں چراغاں کرنا چاہیے، اول تو میں نے عرض کیا شب معراج کا یقینی طور پر پتہ نہیں کون سی رات میں ہے، لیکن اگر فرض کرو پتہ چل جائے کہ 27ویں شب ہے تو اس میں کوئی خاص چراغاں یا عام دنوں کے مقابلے میں، عام راتوں کے مقابلے میں اس میں کوئی عمل عبادت کا سنت سمجھ کر کرنا درست نہیں، کسی کو بدعت کہتے ہیں. لیکن ہاں ہر رات جس رات میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، نفلیں کرو، پڑھو، سجدے میں جاؤ، دعائیں مانگو، جس رات میں بھی کرو، کسی رات کی تخصیص نہیں. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، 27 رجب کے روزے کا، تو چونکہ اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں 27ویں رجب کے روزے کی، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا تھا 27 تاریخ کو تو حضرت عمر زبردستی کر کے کہتے کھانا کھاؤ، روزہ توڑو، کیونکہ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ سنت ہے، حالانکہ سنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. ہاں عام دنوں میں کسی دن بھی روزہ رکھ لے، اس دن بھی رکھ لے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں. اس رات کو بھی جاگ لو، جاگنے میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں. ویسے ہی جیسے اور راتوں میں جاگتے ہیں تو اس میں بھی جاگے، اس میں بھی عبادت کریں. اس طرح کیا جائے تو حدود کے اندر آدمی رہتا ہے اور اسی حد میں رہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے متعین فرمائی. اس سے آگے بڑھنا حد سے تجاوز ہے کہ اب تک انبیاء کرام علیہ السلام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ ہوتا تھا وہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا تھا، کتابوں کے ذریعے ہوتا تھا، وحی کے ذریعے ہوتا تھا. لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت برتی کہ خود اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اور کس شان سے طلب فرمایا کہ ایک رات کی مختصر سی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو، محبوب ترین پیغمبر کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گئے، اور اس بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع، ان کی روحوں کا مجمع جمع فرمایا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کی نماز پڑھوائی، اور اس کے بعد بیت المقدس سے 7 آسمان، اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ جبریل امین علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ اب اس سے آگے جانے کی ہمارے اندر مجال نہیں. اور پھر براہ راست اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا. کیا باتیں ہوئی
کیا گفتگو ہوئی، کیا راز و نیاز ہوئے، میان عاشق و معشوق رمدیز، کرامن کاتبین را ہم خبر نے۔ اللہ تبارک و تعالی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، فرماتے ہیں کرامن کاتبین را ہم خبر نیز، وہ فرشتے جو انسان کے نام اعمال لکھنے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب شب معراج کون سی تاریخ کو ہے؟ دیکھیں، شب معراج کے حوالے سے ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں جو میں بتانا چاہتا تھا، یہ سوال بھی آ گیا تو اس کے ضمن میں اس کا جواب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ شب معراج بنیادی طور پر منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی طرف جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، آپ کو وزٹ کروایا گیا، آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، آپ کو پوری تفصیل پتہ ہے کہ نمازوں کی فرضیت ہوئی، 50 نمازیں تھیں، پھر کرتے کرتے وہ 5 نمازیں ہو گئی، مختلف مناظر آپ نے دیکھے احادیث میں جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس کی نسبت سے شب معراج کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کس دن ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس سال میں ہوا، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں 30 سے زیادہ اقوال ہیں، تقریباً 36 اقوال ہیں صرف اس کی تاریخ کے بارے میں کہ یہ کس تاریخ کو، کس دن، کس مہینے اور کس سال کو ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کے اندر شب معراج کی جو صحیح متعین تاریخ ہے وہ متعین نہیں ہے کہ یہ وہ دن ہے یا وہ رات ہے جس دن یہ معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر وہ سارے دن، وہ سارے ایام جن کو اسلام نے کوئی خصوصی اہمیت اور فضیلت دی ہے، صحابہ کرام نے ان کو متعین بھی کیا ہے، اس کو محفوظ بھی کیا ہے، اس کو یاد بھی رکھا ہے اور پھر امت تک اس کو پہنچایا بھی ہے۔ مثال کے طور پر حج کن دنوں میں ہوگا، کس مہینے میں ہوگا، ایام 20 کے روزے رکھنے ہیں، وہ کس دن رکھنے ہیں، 10 محرم کے روزے کی بات ہے، رمضان کے روزے کی بات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو چیزیں شریعت میں بتائی گئی ہیں کہ کسی خاص دن کوئی عمل کرنا ہے، وہ خاص 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، تو وہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہے، لیکن شب معراج اس میں آپ کو کوئی اختلاف نہیں ملے گا اس طرح کا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھئی شب معراج ہوئی کون سی شب کو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کے سفر کے بعد کئی سال تک زندہ رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے تک دنیا میں رہی، لیکن کہیں ہمیں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے شب معراج کو کوئی خصوصی عبادت کی ہو، کوئی چراغاں کیا ہو یا 27 رجب کا روزہ رکھا ہو۔ تو یہ جو متعین کر دیا گیا کہ 27ویں شب کو، رجب کی 27ویں شب کو شب معراج ہوئی، یہ شب معراج ہے اور آپ کو معراج عطا ہوئی، معراج کا سفر ہوا، تو یہ متعین بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز بڑھائے گا، اضافہ کرے گا، وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ اگر اس کی کوئی فضیلت ہوتی، دیکھیں کسی بھی عمل کے بارے میں جو عبادت ہوتی ہے، خصوصی طور پر عبادت کے بارے میں ایک اصول یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ کہ شریعت بتا دے کہ یہ کام ایسے کرو گے تو ثواب ملے گا، ایسے کرو گے تو گناہ ملے گا، تو بس وہ جیسے شریعت بتا دے ویسے ہی ہے۔ اب جیسے نماز پڑھنے پہ ہمیں ثواب ملتا ہے، اب اگر کوئی نماز کسی ایسے طریقے سے پڑھے جو کہیں ثابت نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے اور وہ کہے کہ یہ نماز کا آلٹرنیٹ ہے، مجھے نماز سے زیادہ مشقت میں اس میں اٹھا رہا ہوں لہٰذا مجھے اس میں ثواب ملے گا، تو اس کو کک ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ تو کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ اس سے اتنا ثواب ملے گا، اتنا گناہ ملے گا، یہ ہم اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب ہمارے پاس اس کی کوئی شرعی دلیل موجود ہو۔ تو اس لیے 27 رجب کے روزے کی، 27ویں شب کی عبادت کی کوئی خصوصی الگ سے فضیلت قرآن، حدیث، سیرت، صحابہ کرام کی زندگی میں کہیں سے ہمیں نہیں ملتی۔ اس لیے اس دین کو فالو کرنا چاہیے، اس دین پر عمل کرنا چاہیے جو ہمیں صحیح طریقے سے قرآن حدیث سے، سیرت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل سے سیکھنے کو ملا ہے۔ اور اصل جو معراج کا درس ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا یہ سفر جو نصیب ہوا، آپ جانتے ہیں کہ نمازیں اس کے اندر فرض کی گئی،
چاہیے یہ کہ ہم معراج کے واقعے کا تذکرہ کریں تو ہمارے دماغوں میں یہ بات تازہ ہو کہ بھائی آج کے بعد میں نماز قضا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں نماز کا اہتمام کروں گا، اس لیے کہ یہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ یہ تحفہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور پھر یہ تحفہ عطا کیا، ورنہ وہی نازل کر کے بھی نماز فرض کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز اس طریقے سے فرض نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو جنت کے اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے، جو حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ کون سے نیک کام کرنے والوں کا کیا ٹھکانہ ہے، کون سے برے کام کرنے والوں کا کیا ٹھکانہ ہے، اصل کرنے کا کام یہ کہ ہم وہ نیک کام کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس لیے صحیح اور سنت اور اہل السنہ والجماعہ کا جو صحیح منہج اور صحیح مسلک ہے، اس پر اپنے آپ کو کاربند رکھتے ہوئے قرآن، حدیث، سیرت اور سنت اور صحابہ کی طرز عمل پہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں 22 رجب کے حوالے سے، ہمارے یہاں 22 رجب کے کنڈے بنائے جاتے ہیں، اس میں حلوہ پکایا جاتا ہے، ہر جگہ تو نہیں ہوتا لیکن بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں اور بعض جگہ یہ ایکٹیویٹی ہو بھی رہی ہوتی ہے، اور اس کو منسوخ کیا جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ ان کی یوم ولادت ہے یا یوم وفات ہے۔ حالانکہ 22 رجب نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے، نہ ہی ان کا یوم وفات ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان کے مہینے میں اور 80 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 148 ہجری میں اور شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، تو یہ نہ ان کا یوم ولادت ہے نہ یوم وفات ہے۔ 22 رجب اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے یہ منایا جا رہا ہوتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، اور اس بغض کا اظہار وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں وہ کنڈے اور حلوے اور یہ چیزیں پکا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے نادان جو سنی ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی کے، ایک کاتب وحی کے بغض کے اندر کوئی ایکٹیویٹی، کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہے اور کوئی دوسرا مسلمان اس کے اندر شریک ہو رہا ہے، تو یہ تو اتنا خطرناک عمل ہے کہ اس کو اس سے بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں روا روی میں یا بے خیالی میں یا بے دھیانی میں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، تو یہ طرز عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں، کوشش کریں کہ ہم تو اپنے گناہ نہیں اٹھا سکتے، لوگوں کے بھی گناہ نہ کہیں ہمارے سر پہ آ جائیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی بھی ایسا انسان خسارے والا نہیں ہے جو اکیلا اپنے گناہ نہیں لوگوں کی بھی گٹھریاں اٹھا رہا ہے۔ اور بھلے مانس اپنا حساب کو دے دے تو بڑی کامیابی ہے، لوگوں کے گناہ تو اپنے ذمے نہ لو۔ لوگوں کو چکمے اور دھوکے دے کے ان کو گنہگار بنانا یہ کس قدر جرم ہے۔ نبینا دنیا کے راستے میں چل رہا ہو، کوئی غلط راستہ بتا دے، حدیث کہتی ہے لعن اللہ من کمہ اعمى عن الطریق، دنیا کا راستہ جو کسی نبینے کو غلط بتا دے اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکار ہے، لعنت ہے۔ تو جو دنیا کو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کیا ہوگا؟ یہ راستہ تو کوئی اور بتا دے گا نا، یہ زیادہ سے زیادہ وہ کھڈے میں گر جائے گا نا۔ جس نے جنت کا راستہ غلط بتا دیا لوگوں کو، کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جنت کا راستہ الٹ بتایا۔ راستہ جنت کا ہے قرآن، اللہ کے رسول کا فرمان، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو راستہ یہ دے دینا کہ میری بات مانو، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں 2 لفظ پڑھنے والا، میری کیا شان ہے۔ کھربوں ایسے ہوں اللہ کے رسول کے ایک فرمان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ جب تک یہ ذہن نہیں بنتا کہ پوری کائنات کے پڑھے لکھے اکٹھے ہو جائیں، ان کی دانش کو جمع کر لیا جائے، محمد مصطفیٰ کے ایک فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وقت تک ایمان ہی درست نہیں ہوتا۔ اس لیے بدعات سے بچیے۔ یہ رجب کے کنڈے ہیں، یہ رجب میں اتنے روزے رکھیں، یہ اتنی رکعتیں پڑھیں، یہ ملے گا اور یہ ملے گا۔ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کے رسول سے تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں۔ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے بات ثابت اور صحابہ نے نہ کی ہو؟ جانتے ہیں صحابی کون ہوتا ہے؟ جو ایک ایک سنت پہ جان نشاور کر دیتے تھے۔ دنیا کے اندر علم پھیل چکا ہے، مکتبات موجود ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں کسی حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہو، اللہ کے رسول کا کسی صحابی نے ایسا کیا ہو؟ آپ روزہ رکھیں گے تو اتنے رمضانوں سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیسی عجیب بات ہے
کبھی انسان کو اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے بھی سارے سال سے تو افضل روزے بنائے رمضان کے، اور ایک بات اچانک کے سامنے آ جائے کہ رمضان سے بھی کوئی افضل ہے، کوئی مانے گا عقل مند؟ ایک طرف تو اللہ کے رسول نے بیت اللہ کی شان بیان کی ہے، ذی الحجہ کی شان بیان کی ہے، اور وہاں اچانک سے کوئی ایسی حدیث آ جائے کہے کہ بیت اللہ سے بھی اور ذی الحجہ سے بھی افضل ثواب ہوگا، عقل مانتی ہے؟ تناقض ہو گیا نا۔ نبی کی بات میں کبھی تناقض نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول کی بات آپس میں کبھی ٹکرائی نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، یہ ہمیشہ دنیا کو برباد کرنے والے نئی نئی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔ اس روز جو نوافل اور روزہ رکھا جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ ایک بات کو اپنے لیے آپ لازم کر لیں، وہ یہ ہے کہ عبادات کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی عبادت نہیں کر سکتے، نہ اس کا تعلق نماز سے ہو، چاہے اس کا تعلق رمضان سے ہو، چاہے اس کا تعلق حج سے ہے، چاہے زکوٰۃ سے ہے، چاہے دوسرے احکامات سے ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کسی عبادت کو متعین نہیں کر سکتے۔ شب معراج کے حوالے سے، جس کو لیلۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مبارک تھا، دنیا سے آسمان اور پھر ساتوں آسمان کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تو یہ جو سفر ہے اس کو لیلۃ الاسراء کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہاں پہ یہ سفر معراج کی بات ہے۔ بہرحال اس میں تو یہ نوافل جو پڑھے جاتے ہیں لیلۃ الاسراء شب معراج کے حوالے سے، یا جو روزہ رکھا جاتا ہے، تو نوافل کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ اتنے نوافل پڑھ لیں اور ان نوافل میں اس انداز سے آپ نے جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص اس طرح پڑھنی ہے، اور یا اور کچھ صورتیں وہ اس انداز سے پڑھنی، یہ بدعت کے زمرے میں آئے گی۔ ایسی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو صحیح ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ ایسی بدعات سے ہمیں بہرحال اجتناب کرنا ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ روزے کا، تو بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کافی سارے سوالات ہمیں روزہ کے متعلق موصول ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل یعنی نفلی روزہ کے متعلق ہمیں آگاہ کیا، ایام 20 کے روزوں کے متعلق بتایا، یوم الاثنین سمار والے دن کے روزے کے متعلق بتایا، جمعرات والے دن کے روزے کے متعلق بتایا، اور اسی طرح جو ہے وہ جمعرات جمعہ اگر کوئی بندہ مطلب جمعے کا دن اکیلا روزہ نہ رکھے، یا اس کے ساتھ جمعرات کو ملا لے، یا جمعے کا ساتھ رکھ لے، یا جمعے ہفتے کا رکھ لے۔ اس طرح یوم عرفہ کے روزے کے متعلق بتایا، اور یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کے متعلق بتا دیا۔ تو ان روزوں کے، صوم داؤد کے روزوں کے متعلق بتایا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا، اور بعض جگہ پہ ممانعت بھی کر دی کہ یوم عرفہ میں حاجی جو ہیں وہ عرفات میں وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ روزہ رکھیں، وہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی شریعت کے اندر جو ہے وہ ممانعت آئی ہے۔ روزانہ بیسس کے اوپر آپ افطار نہ کریں اس کو، مثلا آپ اس کو یوم وصال یعنی وصال کے روزے کہتے ہیں۔ وہ وصال کا روزہ یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، اس کی افطاری نہیں کی، رات پوری گزر گئی، پھر اگلا دن آ گیا، چل سو چل ہے، تو یہاں پہ ممانعت کر دی ہے۔ تو کسی ایسی صحیح سند سے کوئی روزہ ثابت نہیں ہے، کوئی نوافل ثابت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج یا لیلۃ الاسراء یا شب معراج کو یہ نوافل پڑھنے کی ہدایت کی ہے، یا رمضان اپنا نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایسی کوئی بات کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی باتیں گردش کر رہی ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب کے اوپر کلپس ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ سوائے آپ کو غلط گائیڈ کرنے کے، غلط بریف کرنے کے، ایسی کوئی صحیح حدیث اس حوالے سے موجود نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ کوئی صحیح حدیث ہے نفلی روزے کے متعلق، یا کوئی نوافل کے متعلق صحیح حدیث ہے کہ آپ وہ کام کریں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے یہ خود ساختہ عبادات کرنے سے باز آ جائے، ورنہ آپ کا یہ سارا وقت جو ہے وہ ضائع جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی
مقبولیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی رہنمائی ہماری نہیں کی. 27 رجب کو شب معراج منانا کیسا ہے؟ اس کے متعلق کہ یہ شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے منائی یا یہ بدعت ہے. لیکن جواب میں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں، ہم تو اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور نوافل اس رات کو ادا کرتے ہیں. 27 رجب شب معراج منانا بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، آپ کے صحابہ کرام نے بھی نہیں منائی. نہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ آپ کے پیارے صحابہ سے ثابت ہے. لوگوں کا یہ کہنا کہ حرج کیا ہے، کام تو اچھا کر رہے ہیں، ایک ہی حرج کافی ہے اس پوری عبادت کو برباد کرنے کے لیے، ایک ہی حرج کافی ہے کہ اگر یہ کام اچھا ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کے جاتے؟ آپ کہتے ہیں یہ کام اچھا ہے، تو آئیے پہلے دربار رسالت سے پوچھ لیتے ہیں، فرمان محمد علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں. جتنے اچھے کام تھے پیارے نبی نے خود فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ میں بتا چکا ہوں. کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جہنم سے بچا سکے الا یہ میں بتا چکا ہوں. اگر یہ اچھا ہے، آپ مانتے ہو اور آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا حق ادا کر کے گئے ہیں، اور یہ اچھا کام تبھی ہوگا جب اللہ نے کہا ہوگا، تو اللہ کا بھیجا ہوا اچھا کام کیا نعوذ باللہ رسول اللہ نے چھپا لیا؟ یا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے تو نہیں چھپایا لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کو پتہ ہی نہیں لگا، پتہ ہی ہمیں لگا ہے؟ دو میں سے ایک بات ہے نا. مان لیجئے کہ شب معراج منانا، پہلی بات تو اس کی یہ تاریخ، اس کے اوپر اختلاف کا انبار ہے کہ کس رات کو ہوئی، وہ تاریخ کیا تھی، یہ تاریخ بھی ڈن نہیں ہے. مان بھی لے تاریخ کو، اس پہ جھگڑا نہ بھی کریں، اس کی تحقیق نہ بھی کریں، تو دو میں سے کوئی ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی. یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچھے کام کو چھپا لیا، صحابہ کو نہیں بتایا، کیونکہ احادیث خالی ہیں، نہ پیارے نبی نے منائی نہ صحابہ کرام نے منائی، کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، موضوع من گھڑت روایات ہیں. نمبر دو، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں ایسا تو ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ چھپا لیا، پھر دوسری بات مانو کہ نبی کو پتہ نہیں لگا، آپ کو پتہ لگا ہے، آپ پہ کون سی وحی آئی ہے، تو یہ بدعت ہے. آج کل کنڈے منائے جاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یہ رجب میں لوگ کنڈے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں ان کو تو چھوڑو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو آپ اور ہم سنی مسلمان لوگ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جو ہم ہیں نا، ذرا ہم اپنے موقف کو سمجھیں کہ ہم اس کو کیا مانتے ہیں. بابا ہمارے مذہب میں کوئی کنڈوں کی رسم نہیں ہے، اور یہ رسم ہے، عبادت بھی نہیں ہے. اور یاد رکھو کنڈا کسی عبادت کا نام نہیں ہے، نہ کنڈا عربی زبان کا لفظ ہے، نہ عربی کی عبادت ہے، نہ کنڈے کا ذکر قرآن میں ہے، نہ حضور کے فرمان میں ہے، نہ کسی صحابی کی تعلیم میں ہے، نہ کسی اہل بیت کے عمل میں، نہ چار ائمہ جو برحق ہے نہ ان نے کیا ہے، نہ کسی ولی نے کیا ہے، نہ کسی نبی کا حکم ہے. یہ 1906 میں لکھنؤ کے اندر رسم شروع ہوئی ہے اور ہم اس کو لے کر ہمارے حضرات بیٹھ گئے. مجھ سے ایک خاتون نے فون پہ بات کی تو میں نے کہا آپ نہ کریں کنڈے. مجھے کہنے لگی کنڈے میں کوئی ہم پیشاب پکاتے ہیں؟ حلال چیز ہوتی ہے، آٹا ہوتا ہے، گھی ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے. تو میں نے اسے کہا اماں جان سب کچھ حلال ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے معاملے کی وجہ سے لوگ پکاتے ہیں. کہتے نہیں ہم تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی وجہ سے. میں نے کہا نہیں، امام جعفر صادق کی پیدائش شوال میں ہے اور ان کی وفات شعبان میں ہے. رجب کے ساتھ ان کی وفات اور پیدائش کا کوئی تعلق نہیں. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں امیر رضا تبررائی لکھنوی نے 1906 میں لکھنؤ کے اندر یہ رسم بد شروع کی ہے. یہ اس کا کام. اور کنڈا لفظ یہ پنجابی کا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں اے تیڑے تجارت دے کنڈے ہو جاویں. یہ بد دعا ہے کہ اللہ تیری تجارت کو غرق کر دے. تو یہ کنڈا آپ کس نام سے کر رہے ہیں؟ بھئی یہ
चूड़ी टिका आपने खाना है तो किसी और दिन में खा लो, इस दिन में आप कूंडे की रस्म बुनियाद बनाकर बैठेंगे, ये अल्लाह रसूल की तालीम नहीं है, ये शरीयत की तालीम नहीं है, ये ऐसी। अच्छा, फिर एक मुसीबत और गले में पड़ी हुई है, इस कूंडे पे एक कहानी भी सुनाते हैं, वो रखी हुई है कापी, हमारे यहाँ किताब घर वालों से मिलती है, कूंडों की कहानी। वो कहानी मैंने मंगवाई है और पढ़ी है। यार चलो कोई आयत का, कोई हदीस का हवाला होगा, किसी सहाबी, किसी आले बैत, किसी बुजुर्ग, किसी नबी वली की कोई बात होगी, कुछ भी नहीं है, सारा झूठ है। क्या? एक धरती थी, एक बादशाह था, उसका वजीर था, उसका नौकर था, लकड़हारा था, उसकी बीवी थी, न धरती का नाम पता, न मुल्क का नाम पता, न बादशाह का नाम पता, न वजीर का नाम पता, न लकड़हारे का, न उसकी बीवी की कोई सनद पता। बस ऐसे उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट है। सराय की चादर न विवाह देते बैठे हैं साहब, ना हमारी छत है, ना हमारा बरामदा है, बाबा पानी चल रहा है और हम बैठे हुए, ये उसी तरह है, सारा गलत। वो अच्छा फिर है क्या? मौलाना ये रुमाल मुझे दिखा, कहते हैं लकड़हारे ने कहा मैं कूंडे नहीं करता, तो उसके हाथ में एक इस तरह रुमाल सा था, गठड़ी बांधी हुई थी, उसमें खरबूजा था। तो जज ने कहा कि तूने कत्ल क्यों किया? उसने कहा मैंने कोई कत्ल नहीं, वो खरबूजा है। खोला तो वो खरबूजा नहीं था, किसी बंदे का सर था। तो उन्होंने कहा इसको गिरफ्तार करो, फांसी पे चढ़ाओ, ये तो कातिल है। तो कहते हैं दिल ही दिल में उसने कहा अब मैं कूंडे पकाऊंगा, तो फिर जो देखा तो वो दोबारा खरबूजा बन गया। शर्म से डूब मरना चाहिए बात करते हुए।